اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں گوگل کے نوٹ بک LM کی، ہم، اور خاص طور پر اس کی کچھ نئی کافی دلچسپ خصوصیات کی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے ہم، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹول خاص طور پر جو اس کے نئے فیچرز ہیں، مائنڈ میپ اور ڈسکور سورسز والے، ہاں وہ والے۔ وہ کاروباری افراد اور سیکھنے والوں کے لیے کیسے آپ کہہ لیں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم، تو دیکھتے ہیں یہ معلومات کو سمجھنے کا انداز کیسے بدل رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ٹرانسکرپٹ نا کافی عملی مثالیں دیتا ہے۔ ہوں، ہم دیکھیں گے کہ یہ فیچر صرف معلومات کو ترتیب دینے تک محدود نہیں ہے، اچھا، جی، بلکہ یہ نئے آئیڈیاز پیدا کرنے میں اور تحقیق کو آپ کہہ لیں آسان بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو مائنڈ میپ فیچر ہے نا، ہاں مائنڈ میپ، وہ معلومات کو ایک نقشے کی طرح دکھاتا ہے، تو پیچیدہ چیزیں بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ میں جو پہلی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی پرانا مواد ہو، پوڈ کاسٹ انٹرویو یا ویبینار کا ٹرانسکرپٹ، جی جی، اسے نوٹ بک LM میں ڈال کر آپ ایک لیڈ میگنیٹ بنا سکتے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا سا ای میل کورس کا خاکہ۔ تو یہاں یہ مائنڈ میپ کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں اس کی خوبی سامنے آتی ہے۔ مائنڈ میپ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کن موضوعات پر بات ہوئی، بلکہ وہ انہیں شاخوں کی طرح دکھاتا ہے۔ کون سا نقطہ مرکزی ہے، کون سا ذیلی، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، تو جب آپ ای میل کورس کا خاکہ بنا رہے ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا انٹرویو کے یہ حصے زیادہ اہم تھے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کورس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف ترتیب نہیں، یہ گہرائی سمجھنے میں مدد ہے۔ یعنی ایک طرح سے خلاصہ بھی اور ساخت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو دوسرا فیچر ہے ڈسکور سورسز، اس کا کیا کردار ہے یہاں؟ وہ تو اس کو اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ فرض کریں مائنڈ میپ میں کوئی دلچسپ نقطہ آیا، آپ چاہتے ہیں اس پر کورس میں زیادہ بات کریں، صحیح، آپ اسی نقطے پر کلک کریں، ڈسکور سورسز استعمال کریں۔ نوٹ بک LM آپ کے اپنے مواد سے اور ویب سے بھی، وہ بھی معتبر ذرائع سے، متعلقہ معلومات ڈھونڈ کر وہیں دکھا دے گا۔ اوہ، یعنی ٹول سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں، وہیں آپ کو مزید معلومات مل جائیں گی، تحقیق کا وقت بچتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، مواد کو نئے سرے سے استعمال کرنے کی بات تو سمجھ آئی، لیکن ٹرانسکرپٹ میں صارفین کے تاثرات یعنی کسٹمر فیڈ بیک کے تجزیے کا بھی ذکر تھا، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ استعمال ہے۔ یہاں اس کی تجزیاتی صلاحیت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، سروے، کمنٹس، فورم ڈسکشنز، جی، اکثر ہوتا ہے۔ اسے نوٹ بک LM میں ڈالیں، مائنڈ میپ بنائیں۔ وہ آپ کو دکھائے گا کہ کون سے موضوعات بار بار آ رہے ہیں، کون سے الفاظ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، کون سی چیزیں آپس میں جڑی ہیں۔ اچھا، تو وہ پیٹرنز نظر آ جاتے ہیں جو شاید ویسے نہ دکھیں۔ بالکل، یہ صرف فیڈ بیک کو منظم نہیں کرتا، اصل میں یہ ان باتوں کو ابھارتا ہے جو شاید لوگ براہ راست نہ کہیں، مگر مجموعی طور پر ان کے تبصروں سے ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ مسئلہ ہے یا اس چیز میں دلچسپی ہے۔ یعنی جو پوشیدہ رجحانات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر نئے مواد کے لیے یا اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ یقیناً، آپ نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پر زیادہ زور ہے، کہاں کمی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر مائنڈ میپ دکھائے کہ ایک خاص فیچر پر بہت بات ہو رہی ہے اور زیادہ تر منفی، تو یہ ایک اشارہ ہے۔ جی، یہ واضح اشارہ ہے۔ اور پھر ڈسکور فیچر سے آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں، یا دنیا میں اس پر کیا بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ ٹرانسکرپٹ میں آگے مواد کی حکمت عملی یعنی کانٹینٹ اسٹریٹجی بنانے کا بھی ذکر تھا، اور یہاں تک کہ کوچنگ یا سیلز کالز کا تجزیہ، کیا یہ وہاں بھی ایسے ہی کام کرتا ہے؟ اصول وہی ہے۔ کانٹینٹ اسٹریٹجی کے لیے آپ اپنا پرانا مواد، بلاگ پوسٹ، آرٹیکلز سب ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ کن موضوعات پر زیادہ لکھا، کن پر کم۔ مائنڈ میپ آپ کو شاید کانٹینٹ کلسٹرز دکھا دے، اچھا، اور سیلز یا کوچنگ کالز کے ٹرانسکرپٹ کا تجزیہ کرتے وقت مائنڈ میپ یہ بتا سکتا ہے کہ جو کالز کامیاب رہیں ان میں کن باتوں پر زیادہ فوکس تھا، کون سے سوال پوچھے گئے، اور جو ناکام رہیں وہاں گفتگو کہاں آپ کہہ لیں پٹری سے اتری۔ یعنی یہ ڈیٹا کی بنیاد پر سمجھنے میں مدد کرتا ہے، صرف سننے سے شاید اتنی گہرائی نہ ملے۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ AI فی الحال آپ کے دیے ہوئے مواد اور ویب پر موجود معلومات کی بنیاد پر ہی کام کرتا ہے۔ یہ خود سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتا، صحیح، لیکن جو معلومات موجود ہے اسے سمجھنے، جوڑنے اور استعمال کرنے میں یہ غیر معمولی مدد دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نوٹ بک LM
خاص طور پر یہ مائنڈ میپ اور ڈسکور سورسز والے فیچرز یہ معلومات کو اکٹھا کرنے سے آگے جا کر اسے سمجھنے، جوڑنے اور اس پر عمل کرنے کو تیز اور زیادہ آپ کہہ لیں بصیرت افروز بناتے ہیں۔ جی، وہ جو بصری پہلو ہے اور فوری تحقیق کی صلاحیت، یہ اسے تحقیق، مواد بنانے اور تجزیے کے لیے ایک بہت مؤثر ذریعہ بناتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ نوٹ بک LM جیسی ٹیکنالوجی یہ معلومات کے ساتھ ہمارے تعلق کو بدل رہی ہے، یہ صرف ڈیٹا کو منظم نہیں کر رہی۔ نہیں، اس سے آگے کی بات ہے۔ جی، بلکہ اسے قابل فہم اور قابل عمل بصیرت میں تبدیل کر رہی ہے، جس سے شاید سیکھنے اور تخلیق کرنے کی رفتار بڑھ جائے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ آتی ہے کہ جب مصنوعی ذہانت ہمارے لیے معلومات کو اس طرح منظم، مربوط اور بصری طور پہ پیش کر سکتی ہے، تو مستقبل میں انسانی تخلیقی صلاحیت اور تنقیدی سوچ کا کردار کیا ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ ہمیں مزید گہرائی میں جانے کے لیے آزاد کرے گی، یا ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف AI کے تیار کردہ خلاصوں پر ہی انحصار کرنے لگیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ گفتگو پیش کی گئی بذریعہ ڈیزائن انڈیا #. برائے کرم سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔